سامعین محترم، رمضان آیا اور گزر گیا، کچھ سبق دیکھ کے چلا گیا۔ وہ سبق میں نے اور آپ نے، اللہ نے جب تک زندگی دی ہے اس سبق کو یاد رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا جو بنیادی فلسفہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، وہ آپ نے متعدد مرتبہ علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے اور رمضان المبارک میں بھی سماعت کیا، اس کے علاوہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ رمضان کا جو فلسفہ اصل ہے، روزوں کا جو فلسفہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ حصول تقویٰ ہے، تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بے شمار آیات مبارکہ ہیں، ایک نہیں کئی آیات ایسی ہیں جن میں تقویٰ کے مقاصد کو، تقویٰ کے معنی کو، تقویٰ کے نتائج کو، تقویٰ کے فوائد کو اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ قرآن مقدس نے جو کامیابی بیان کی ہے وہ بھی اصل میں متقین کی ہے۔ قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی آپ جنت کا ذکر پڑھیں گے، تقریباً اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کیا۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ تم میری مغفرت کے لیے اور میری جنت کے لیے مقابلہ بازی کرو، دوڑو، سارے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو، مقابلہ بازی ہونی چاہیے۔ ایک کے دل میں تمنا ہو کہ میں اس سے پہلے اللہ کی مغفرت حاصل کر لوں، یہ تمنا ایک کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں فلانے سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کروں، وہ بھی جائے گا میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ مسابقت، یہ دوڑ، یہ بنیادی فلسفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے نیکی کے حوالے سے۔ صرف نیکی کرنے کا مسلمانوں کو پیغام نہیں دیا گیا، بلکہ نیکی کے اندر مسابقت کا حکم دیا گیا، نیکی کے اندر دوڑ کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ایک ایسی جنت کے لیے دوڑو جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان جتنا ہے، یہ جنت کا عرض ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی کشادگی کو بیان کیا۔ زمین و آسمان کا عرض کتنا ہے شاید انسانی طاقت اس کو پیمائش نہ کر سکے، اس کو پیمانہ نہ اس کا بنا سکے۔ اللہ کہتا ہے اس کا عرض یہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ اصل میں تو یہ ہے ہی متقی کے لیے نا، جو تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں، جو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ نبا میں اندر فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ بھی اللہ نے تقویٰ کو بیان کیا، وہ بنیاد تقویٰ ہی ہے۔
تقویٰ جو ہے وہ اصل میں کامیابی کی بنیاد ہے. اللہ اس کو کامیابی ذکر کرتا ہے. تو یہ کامیابی کی بنیاد ہے تقویٰ. اور اللہ کہتا ہے متقین کے لیے کامیابی ہے. اور کامیابی جو بنیاد ہے اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ حدائق واعنابا وکواعب اترابا. بہترین قسم کے باغات ہیں، شاندار قسم کے باغات تمہارے لیے تیار ہیں. مختلف قسم کے انواع و اقسام کے جو ہے وہ تمہارے لیے پھل وہاں میسر ہیں. وکواعب اترابا. ہم عمر اللہ نے تمہارے لیے بیویاں تیار کر کے رکھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. جھلکتے ہوئے جام اللہ نے تیار کر کے رکھے، دودھ کے، شراب کے، شہد کے. یہ جام ہیں جو جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے تیار کیے. یہ متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر کیا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. کوئی لغو بات، کوئی جھوٹی بات، کوئی جھوٹ، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دنگا فساد وہاں آپ کو نہیں ملے گا، سننے کو بھی میسر نہیں ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ متقین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہترین بدلہ ہے جو تمہیں ملے گا. رمضان آیا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، متقی بنانے کے لیے. اور متقی کے لیے اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا؟ یہ نعمتیں تیار کی. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. پریشان ہو، تکلیف میں ہو، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، تقویٰ اختیار کر لو. اللہ رب العالمین نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے. رزق کی تنگی ہے، رزق کی پریشانی ہے، فراوانی نہیں ہے، تنگی ہے. اللہ کہتا ہے تم متقی تو بن کے دیکھو، رزق وہاں سے میں دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان ملی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم متقی تو بن کے دیکھو. ایک دفعہ حقیقی معنی میں تقویٰ کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لاگو تو کر کے دیکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تمہیں فرقان عطا کروں گا، تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا کر دوں گا کہ تم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکو گے، اچھے اور برے میں فرق کر سکو گے. صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی، اچھے اور برے کا فرق ہوگا. یہ امتیاز کرنے کی صلاحیت اللہ کہتا ہے تمہارے اندر پیدا کر دوں گا. تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ کہتا ہے اسی تقوی کی بنیاد میں تمہارے گناہوں کی جو ہے نا وہ کی معافی ہو. یہ گناہ مٹیں گے تقوی کی بنیاد. اللہ ذو الفضل العظیم. تم کر کے تو دیکھو تم کس کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر رہے ہو؟ اللہ کا. اور اللہ کون ہے؟ اللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تو فضل والا اور عظیم فضل والا اللہ. اور وہ اللہ تقوی بنیادی طور پہ اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ. روزہ تقوی پیدا کرنے کا سبب اور تقوی اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ ہے اس کی بنیاد. کوئی بھی عبادت، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے حج ہے، وہ اللہ کی معرفت کا سبب ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن میں. اسی لیے روزہ اور قرآن کو اللہ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے، کیونکہ تقوی، روزہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ، اور تقوی یہ اللہ کا ڈر ہے. اور اللہ کا ڈر کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے حاصل ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا میں نے اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ کیسا پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ کی معرفت، اللہ کا تقوی کیسے دل میں پیدا کرنا ہے؟ وہ قرآن کے ذریعے ہوگا. اسی لیے روزہ اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ رکھیں کہ دن میں روزہ رکھو، رات کو قرآن کو، اور قرآن کو، اور پھر قرآن کو کس انداز میں؟ اللہ اکبر. اب روزے کی معنویت کو بھی دیکھیں نا کہ روزہ کیسے انسان کی سوچ اور نیچر کے بالکل عین مطابق ہے. اگر سمجھنا چاہے تو مسلمان سمجھنا چاہے تو مسلمان دیکھنا چاہے، لیکن اگر جو نہیں سمجھنا چاہتا، نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کہتا ہے یار عجیب ہی صاحب ہمیں اس ٹائم پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا. ہمارے لیے جو چیزیں صحیح تھی، جائز تھی، وہ ہمارے لیے ممنوع کرا دے دی گئی. ہمارے لیے کہا گیا کہ نہیں کرنا. بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کہنے پہ اب
عمل کرنا. اللہ رب العالمین جب کہہ رہا ہے کرو، جب منع کر رہا ہے کھلاؤ. بندے نے 2 بجے کھانا کھایا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے لگا ہے، نہیں اب کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے. کیوں کھانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی السحور برکہ، کہ سحری کھانے میں برکت ہے. کھانے کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن کھانا کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا ہلکا پھلکا، تاکہ وہ برکت کا حصول مل سکے، وہ برکت حاصل ہو سکے، وہ برکت جو ہے وہ میسر آ سکے. یہ بنیاد ہے، یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کی معرفت. آپ نے روزہ رکھ لیا، دن بھر کی تھکاوٹیں ہیں، دن بھر کی مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں حاصل. روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد اب عشاء اور روزے میں کتنا ہے؟ مختصر سا وقت ہے. تھکے ہارے ہیں، تھکے ماندے ہیں، بیمار ہیں، مخلوق ہیں، عجیب صورت حال ہے، تھکے ہوئے ہیں، چلنے کی ہمت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن عشاء کا وقت ہو گیا، پہنچنا ہے نماز کے لیے، نماز میں پہنچنا. اب نماز میں پہنچنا ہے، اب صرف عشاء پڑھ کے واپس نہیں آنا، اب کھڑے ہونا ہے 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، جیسے جہاں میسر ہے اس انداز میں قرآن کی تلاوتیں ہو جائیں. اب کھڑے ہو جائیں اللہ کی بات کریں. لیکن کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی چاہت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. جسم کی تھکاوٹ قربان ہے، بھوک قربان ہے، اللہ نے حلال کو حرام کر دیا کچھ وقت کے لیے، قربان ہے. یہ ساری چیزیں قربان کرنا ہے بندہ. کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. گھر میں اکیلا ہے، تنہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں، دستیاب ہیں، ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اٹھا کے کھا سکتا ہے، لیکن نہیں کھا رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ غصے ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ سزا ملے گی، جو ہے نا وہ عذاب ہوگا. یہ ڈر، یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی چاہت کو حاصل کرنا، اللہ کی منشا کو حاصل کرنا، یہ بنیادی فلسفہ، یہ بنیاد. اور پھر یہی چیز تو اللہ چاہتا ہے، یہی چیز اللہ رب العالمین انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. انسان جب تو اپنی چاہتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، انسان جب اپنی چاہتوں کو، اپنی پلاننگز کو بکھرتا ہوا دیکھے، تیری پلاننگز ٹوٹ رہی ہیں، تیری چاہتیں ٹوٹ رہی ہیں، تو ایک پروگرام بناتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا بناتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرا بناتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک پلان کرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بناتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. چاہتیں تو اللہ کی پوری ہوتی ہیں، بندہ تو صرف کوشش کرتا ہے، بندہ تو صرف پروگرام بناتا ہے، اصل تو اللہ کی چاہت پوری ہونی ہے. تو پروگرام بنا اور اللہ سے دعا کر، پوری ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر، اور اگر نہیں پوری ہو رہی تو پھر کوشش میں لگ جا اور اللہ سے دعاؤں میں جٹ جا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. بندے کی چاہت کو، بندہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ جوڑ دے، یہ مقصود ہے. اللہ جب کہے کھاؤں، اللہ جب کہے سوؤں، اللہ جب کہے اٹھوں، اللہ جب کہے چلوں، اللہ جب کہے جو کہے اس وقت کو کروں، یہ بنیاد. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. محترم بھائیوں، یہ ہے وہ فلسفہ رمضان کا جو اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور یہ پیدا ہونا بھی چاہیے، اگر یہ پیدا ہو گیا تو یقینی بات یہ ہے محترم بھائیوں، آج میں اور آپ کھڑے ہو کے یہ اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اور اگر آج وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا، وہ اللہ کی چاہت پیدا نہیں ہوئی، وہ خوشنودی پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کرنا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، اللہ نے جب کہا، جو کہا، جیسے کہا، جس طرح کہا کرنا، اگر یہ سوچ نہیں پیدا ہو سکی رمضان کی وجہ سے بھی، تو محترم بھائیوں پھر وہ روٹین کی لائف ہے، پھر چلتی رہے گی، پھر اس طرح چلتا رہے گا، لیکن وہ روزوں کا جو اصل مقصود ہے وہ میں حاصل نہیں کر سکا، وہ مطلوب جو تھا وہ میرے پاس نہیں پہنچ سکا. یہ بنیاد، اس کو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. انسان جو ہے وہ 11 مہینے زنگ آلود مشین کی طرح ہوتا ہے، زنگ آلود مشین کی طرح زنگوں میں ڈوبا ہوتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا، ایک گناہ کے بعد دوسرا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. وہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، کالا ہو چکا ہوتا ہے، زنگ لگ چکا ہوتا ہے. عبادات سائیکل کا کام کرتی ہے، عبادت جو ہے وہ ریگمال کا کام کرتی ہیں، اس زنگ کو صاف کرتی ہیں، اس جنگ کو دھوتی ہیں، اس زنگ صاف ہوتا ہے، مٹنے کی کوشش، مٹانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اب دوبارہ ہم نے رمضان میں اس زنگ کو مٹانے کی کوشش کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات کیے، عبادات کی، قرآن کی تلاوت کی، راتوں کو قیام کیا، یہ سارا کچھ کیا. معتکفین نے آخری عشرے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جب دنیا بازاروں کے
چکر لگا رہی تھی، دنیا بازاروں میں گھوم رہی تھی، شاپنگ ہو رہی تھی، معتکفین نے آخری 10 دن دلوں پہ پتھر رکھے اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خیمہ سر ہو کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ اللہ یہ ساری دنیا کی لذتیں، دنیا کی ساحتیں اللہ یہ یہی رہ جائیں گی بس تو راضی ہو جا۔ راتوں کو جاگے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر عام و خاص نے معتکفین نے بالخصوص۔ اب اگر دوبارہ وہی چاہت پیدا نہیں ہو رہی کہ اللہ اب ہمیں تو دوبارہ معاف کر، اللہ پھر معافی مانگ، اللہ سے پھر معافی مانگ رہے، اللہ کے سامنے پھر کھڑے ہو رہے، ہم اللہ کے سامنے پھر کھڑے ہو کے کہہ رہے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر۔ اگر وہ معافی کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، رمضان میں جب افطار کرتے تھے تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، سحری سے پہلے پھر گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، تو یہ گناہوں کی معافی کا جو تسلسل ہے یہ پیدا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ کا ذکر آتا ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، میں اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ وہ جو تسلسل رمضان میں گناہوں کی معافی مانگنے کا تھا وہ اب بھی قائم رہنا چاہیے۔ وہ تسلسل جو رمضان میں قرآن پڑھنے کا تھا وہ اب بھی رہنا چاہیے۔ وہ رمضان میں جو اللہ رب العالمین نے اس نفس کو مارنے کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالی تھی وہ اب بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا میکینزم اللہ نے بنا کے دیا۔ اللہ نے 2 قسم کی مالی عبادات رکھی ہے رمضان میں، ایک زکوٰۃ کو ہم نے رمضان میں خاص کر دیا، بہرحال عمومی طور پہ ساتھی کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ رمضان کا جو زکوٰۃ کا فلسفہ وہ سال گزرنے کے بعد ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی ایک فکر اچھی ہے کہ رمضان میں دیتے ہیں، بہرحال زکوٰۃ بھی رمضان میں آ گئی اور ایک صدقۃ الفطر بھی رمضان میں آ گیا۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ صاحب مال کے اوپر، صاحب حیثیت کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس خرچ کرنے کی طاقت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور صدقۃ الفطر کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر ایک کے اوپر فرض، ہر ایک کے اوپر۔ صاحب نصاب کی بھی شرط نہیں ہے، سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، عید سے پہلے دنیا میں آ گیا، بالغ ہی نہیں ہوا، اب جو بچپنے میں ہے، دودھ پینے کی کیفیت میں ہے، اب فرض ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سمجھانا بتانا کیا چاہتا ہے؟ صرف مالداروں پہ زکوٰۃ فرض کر کے یہ مقصود نہیں تھا کہ صرف پیسہ خرچ کرنا مالداروں کا کام ہوتا ہے۔ ہاں، مالداروں کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے مالوں میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال تمہارا ہے، مال تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارے مالوں میں ان کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، نکالو ان کو دے دو۔ لیکن جو صدقۃ الفطر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک کے اوپر فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا کہ دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ تاکہ جو غریب ہے اس کو بھی خرچ کرنے کی عادت ہو، جو غریب ہے اس کے اندر بھی جذبہ ہو کہ صرف مجھے مال لینا نہیں ہے، مجھے لٹانا بھی ہے، مجھے خرچ بھی کرنا ہے۔ اللہ محترم بھائیوں، یہ روح اور جسم جو کمال کا اللہ نے بنایا ہے نا، بڑا شاندار چیز ہے۔ جو مال کمانا ہے یہ انسان کے جسمانی عمل ہے، اور جو روح یہ خرچ کرنا ہے یہ انسان کا روحانی عمل ہے۔ تو جب آپ اس کیفیت سے نکلیں گے، جب آپ صرف کماتے رہیں گے، جب کماتے رہیں گے اور سیو کرتے رہیں گے، وہ روح بیمار ہوتی رہے گی، اور جب خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے تو وہ روح کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا، وہ مال کی محبت نکلنی شروع ہو جائے گی، وہ مال کی جو ہے وہ ایک جو لذت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، مال کے ساتھ تعلق جو ہے صرف واجبی سے رہنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ محترم بھائیوں، یہ بنیاد ہے، یہ فلسفہ ہے جو روزوں کا ہمیں سکھایا گیا ہے، اور یہ بتائے اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ بنیاد ہے، اس کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں رہنا۔ اللہ پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ جب تعلق بنائے، رمضان میں بنائے، اب رمضان کے علاوہ جب قرآن پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ پریشان ہو گئے ہو، غمگین ہو، پریشانیوں میں گھر گئے ہو، قرآن پڑھ رہے تھے، رمضان میں بھی پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی پڑھو گے تو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، ایک جگہ تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ اللہ فرمائے گا لا تحزن ان اللہ معنا، بندے جب تو میرا بن گیا ہے تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ۔ جب اللہ یہ نوید سنائے گا، اللہ کا یہ پیغام ہم پڑھیں گے تو پریشانی آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہم لا تحزن ان اللہ معنا، اے اللہ کہے گا لا تحزن ان اللہ معنا، بندے کو کہہ رہا ہے بندے تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ۔ بندے کو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں پیدا کیوں ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا دنیا میں آیا کیوں۔ جب قرآن کو پڑھے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو پتہ چلے گا میں پیدا ہی صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہوں، اور مجھے اللہ نے پیدا ہی صرف اپنے لیے کیا ہے،
مجھے کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے پہننے کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے دنیا کو سنوارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس بندگی میں کھانا پینا بھی آ جائے گا، اس بندگی میں لباس بھی آ جائے گا، اس بندگی میں جو دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ بنیاد ہے کہ جب آپ روزے سے جڑیں گے، جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کی معرفت آئے گی، اللہ کی پہچان آئے گی، پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ اصل چیز ہے، اس کو ہم نے پورے سال کنٹینیو کرنا ہے، اس کو پورے سال ہم نے قائم رکھنا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی محترم بھائیوں کوشش کرنی ہے۔ اور اصل میں بندہ سوچے، اللہ اکبر، جب بندہ متقی بن جاتا ہے، سورہ اعراف پڑھے نا، اللہ اکبر، اصل چیز کیا ہے کہ بندہ پورا 1 مہینہ کوشش کرتا رہا، کس کی؟ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، نیکی کرنے کی، چاہ کے بھی جو ہے وہ گناہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، چاہ کے بھی جو ہے وہ نیکی سے دور ہٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ بندہ چاہتا تھا کہ میں نیکی کروں، بندہ چاہتا تھا میں گناہ سے بچوں۔ اب جب یہ کیفیت، نیکی کرنے کی چاہت اور گناہ سے بچنے کی چاہت، یہی تقویٰ، اور جب تقویٰ ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اب جب روٹین لائف میں جائے گا، یہ عام دنوں میں گزرے گا، شیطان اس کو چھوڑے گا تو نہیں، شیطان ساتھ جڑا ہوا ہے، کبھی ادھر سے آئے گا۔ شیطان نے خود کہا تھا نا، اللہ میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ تو نے مجھے 1 مہینہ بند کیا تو 11 مہینے تو میرے پاس ہے نا، میں 11 مہینے سے سکون سے تھوڑی بیٹھنے دوں گا۔ لیکن اس 1 مہینے کی پریکٹس، وہ تقویٰ کا پیدا ہونا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب یہ متقی بن جاؤ گے تم، نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان تمہارے پاس آئے گا، تمہیں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، تمہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کرے گا، تمہیں جو ہے وہ ایک دم اللہ کے راستے سے ہٹا کے گناہ کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے تذکروا، تمہیں ایک دم یاد آئے گا رمضان میں اللہ نے متقی بنانے کی کوشش کی تھی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں اچانک سے اس متقی کی آنکھیں کھل جائیں گی، نہیں میں نے گناہ کے روش پہ نہیں جانا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی روش پہ نہیں جانا، میں نے اللہ کے جنت کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، میں نے اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے وہ اصل چیز جو ہم نے حاصل کرنی ہے۔ محترم بھائیوں، 11 مہینے ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، انہی عبادات کے ساتھ، انہی ریاضات کے ساتھ، انہی چیزوں کے ساتھ جو رمضان میں ہم نے گزاری ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔